माली साल 2022-23 के लिए 9,500 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 3,900 अरब, दिफा के लिए 1,523 अरब और तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 550 अरब, ग्रांट्स के लिए 580, हुकूमती उम्ूर चलाने के लिए 527 अरब और सब्सिडीज की मद में 580 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। माली साल 2022-23 के बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। वफाकी बजट पर पीटीआई के मुमकिना एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद के रेड जोन सील करना शुरू कर दिया गया। दारुल हुकूमत के एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक पहले ही बंद। सरीना होटल के रास्ते पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। आलमी सतह पर कीमतें कम न हुई तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पेट्रोल पर 9 रुपए और डीजल पर 28 रुपए सब्सिडी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहा, ये सब्सिडी नहीं कर्ज बढ़ रहा है, कीमतें एडजस्ट करना पड़ेंगी या बढ़ाना पड़ेंगी। बजट में जितना मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ देंगी। आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कब्र तैयार कर ली गई। डॉक्टर आमिर लियाकत को वालिदैन के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आमिर लियाकत हुसैन की मैयत लवाकिन के हवाले करने का मामला तात्तुल का शिकार। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने पोस्टमार्टम न करवाने के लिए हलफनामा लिख कर दे दिया। पुलिस अफसरान का हलफनामा लेने से इनकार। पुलिस हुकाम का कहना है दफा 174 की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम लाजमी है। सिर्फ अदालती हुक्मनामा पोस्टमार्टम रुकवा सकता है। मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की सास के मुताबिक आमिर लियाकत पिछले 6 दिन से सुलह के लिए राब्ते में थे। सलमा बेगम कहती हैं आमिर अपनी बेगम को साथ वापस ले जाने और गांव आकर सबसे माफ़ी मांगना चाहते थे। कह रहे अम्मी ठीक है, मैं आके गांव से माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने कहा बेटा ठीक है 2-4 दिन रुक जाएं। बस वो 2-4 दिन ऐसे रुके, आज पता चला है। 25 मई को पीटीआई मुजाहिरीन को क़यादत ने रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मज़ाहमत की तरगीब दी। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। आईजी इस्लामाबाद ने पीटीआई धरने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कहा मुजाहिरीन ने पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाई, दरख्तों को जलाया गया। इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाजी, जरताज गुल की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी, जरताज गुल ने कारकुनान को रेड जोन में दाखिल होने के लिए उकसाया। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 17 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को दुआ ज़हरा की सास को हरासा करने से रोक दिया। दुआ ज़हरा अदालत में पेश। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरख्वास्त निपटा दी। मक्का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। बलोचिस्तान में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने गवादर में बिजली की फराहमी के लिए ऑफ ग्रिड निज़ाम का लाहे अमल बनाने की हिदायत की। हेडलाइंस आपने जान ली है। बुलेटिन का आगाज करते वफाकी काबीना ने माली साल 2022-23 के बजट की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने माली साल 2022-23 के बजट की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज अब्दुल माजिद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا جو تقریباً 2-3 گھنٹے چلتا رہا، جس میں بجٹ کے معاملات جو ہے ڈسکس کیے گئے، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پینشنز کے لیے بھی 5% اضافے کی منظوری دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی بھی منظوری دی ہے، اور وفاقی کابینہ نے فنانس بل 2022 اور 23 کی منظوری دی ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے کی منظوری ہوئی ہے، اور آئندہ مالی سال جو ہے 1150 ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں۔ 105 ارب بلوچستان، 68 ارب سندھ، 50 ارب پنجاب اور 48 ارب روپے کے پی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 4 مختلف تجاویز جو ہیں وفاقی کابینہ میں آئیں، اور مولانا اسد محمود جو ہیں انہوں نے بھی آخر میں دعا بھی کرائی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب جو ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کی 10% اضافے کی تجویز جو ہے اس کو مسترد کیا ہے، اور وزیر اعظم کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، اور کابینہ نے وزیر اعظم کے فیصلے پر مکمل اتفاق کیا ہے، اور وفاقی کابینہ سے الاؤنسز کی بنیادی تنخواہ میں ضم کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ جی منظوری دے دی گئی ہے۔ حافظ عبدالماجد نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی تجویز ہے۔ سالانہ 10 لاکھ روپے سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے اور انکم ٹیکس میں دی گئی مراعات بھی کم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، جبکہ آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز رکھ دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، جوائن کیا ہے ہمیں عامر سیال نے۔ عامر بتائیے گا کیا تجویز رکھی گئی ہے آن لائن کے حوالے سے کام کرنے والوں سے متعلق، اور جو سوشل میڈیا سے آمدن کماتے ہیں ان کے لیے؟ جی، جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو آن لائن آمدن لوگ حاصل کر رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، کیونکہ وہ ان کی آمدن جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ڈاکومنٹڈ ہے، تو اس پہ ٹیکس عائد کرنا کافی آسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک تجویز ہے کہ جو لوگ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹس کرتے ہیں، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پیمنٹس کرتے ہیں، ان پہ بھی کم از کم جو ہے 1% جو ہے ٹیکس عائد کیا جائے، اور یہ بھی جو سارا کا سارا سیکٹر ڈاکومنٹڈ ہے، اس پہ بھی ایزیلی جو ہے ٹیکس جنریٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس ٹائم ٹیکس ایگزیمپشن میں ہے۔ جو گزشتہ مالی سال کا اکنامک سروے، رواں مالی سال کا اکنامک سروے کل جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1700 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں، جنہیں اگر ختم کیا جائے تو حکومت کی جو ٹیکس آمدن ہے وہ کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو آن لائن شعبہ جات ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کی مراعات کو کم کیا جائے اور ٹیکس بڑھایا جائے، اور نئے شعبوں میں جو ہے ٹیکس جو وصولی کو تیز کیا جائے۔ جی اچھا عامر، یہ بھی بتائے گا وفاقی بجٹ 2022-23 کے اندر کھادوں پر بھی سیل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھاری منافع کمانے والے شعبوں پر بھی 3% کارپوریٹ ٹیکس لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جو نیا مالی سال کا بجٹ ہے اس میں یہ غور کیا جا رہا ہے کہ کچھ شعبے جو ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ منافع کمایا، جس میں کھاد کا شعبہ ہے، جس میں خوردنی، گھی اور آئل کا شعبہ ہے، اس میں بہت زیادہ منافع آیا ہے، تو اس میں ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان پہ ونڈ فال لیوی لی جائے، کیونکہ جو زیادہ منافع ہے اس پہ ٹیکسز بڑھائے جائیں، اور اسی پہ کھاد کے شعبے میں اور گھی کے شعبے پہ ونڈ فال لیوی عائد کرنے کا ایک پلان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ جو زراعت کا سیکٹر ہے اس پہ کافی پچھلے 3-4 سالوں میں رعایت دی گئی ہے، مشینری پہ اور دیگر انپوٹس پہ، تو اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ جو ڈسٹارشن ہے اسے ختم کیا جائے، اور زراعت کے شعبے میں اور زرعی انپوٹس کے شعبے کی جتنی چیزیں ہیں انہیں نارمل ٹیکسیشن میں لایا جائے۔ جی ہمیں تفصیلات سے کیا عامر سیال نے۔ وفاقی بجٹ میں 80 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں پیٹرول پر 9 روپے اور ڈیزل پر 28 روپے سبسڈی ہے، وقت کے ساتھ یہ قیمتیں ایڈجسٹ یا بڑھانا پڑیں گی۔ بارودی سرنگیں ہمارے لیے نہیں ڈالی تھی، ملک کے لیے ڈالی تھی، مسائل کو حل کرنا ہے، سبسڈی نہیں ہوتی یار، گورنمنٹ نے جو قرضہ ہوتا ہے، قرضہ لے کر آپ پیٹرول نہیں بانٹ سکتے۔ تو آپ بیلنس ہو گیا یا بڑھے گا؟ تھوڑا رہتا ہے، تھوڑا جو باقی ہے وہ بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ بھائی صاحب جو اقتصادی سروے آیا ہے اس میں تو بہت سے فگرز ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے دعووں کی تصدیق کر رہے ہیں۔
जैसे GDP है, जैसे और बहुत सी चीज़ें। GDP देखें, दावों की तस्वीर जो होती है, नंबर जो होते हैं उनको ज़रा देखना पड़ता है। 2011 में जो GDP थी आज उससे कम है। 4 साल में पाकिस्तान ने की मनफी ग्रोथ है GDP के हवाले से।